یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ میں نے ایک حدیث پڑھی جس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، مرو مرنے سے پہلے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ کیا مطلب؟ علماء نے اس حدیث کے دو مطلب بیان کیے۔ ایک مطلب یہ بیان کیا کہ اپنی موت آنے سے پہلے اپنی من چاہی زندگی کو رب چاہی زندگی کے سامنے فنا کر دو، اس کو مٹا دو، اس کو ختم کر دو۔ ہر کام میں یہ دیکھو کہ میرا اللہ اس کام سے راضی ہے کہ نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اپنی مرضی والی زندگی کو کیا کر دو؟ ختم کر دو، یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ نافرمانی والی زندگی کو کیا کر دو؟ ختم کر دو۔ اللہ کے حکموں کو توڑنے والی زندگی کو چھوڑ دو، یہ اس کا مطلب ہے۔ موتو قبل ان تموتو، کہ مرو مرنے سے پہلے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کا خیال اور تصور اپنے ذہن کے اندر کرو۔ 24 گھنٹے میں دیکھو ہم کتنا سوچتے ہیں، آٹا لانا ہے، شکر لانا ہے، دال لانا ہے، گوشت لانا ہے، چاول لانا ہے، گھر کی لائٹ خراب ہے، الیکٹریشین کو بلانا ہے، واشنگ مشین خراب ہے، فریج خراب ہے، سدھارنے والوں کو بلانا ہے، موٹر سائیکل کام نہیں کر رہی ہے، سروس پہ لے جانا ہے، آج کام پہ اس کو بھیج دینا ہے، آج چھٹی کرنا ہے۔ دن بھر 24 گھنٹے کی زندگی کے بارے میں ہم سوچتے کہ نہیں سوچتے؟ لیکن ہم موت کے بارے میں سال بھر میں بھی کبھی نہیں سوچتے۔ ہزاروں جنازے ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیے نہیں کر دیے۔ ہم آئے دن قبرستان جاتے ہیں لیکن کبھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ کبھی ہم نہیں سوچتے کہ یہ بھی ہماری طرح انسان تھے، یہ یہاں آ کر کے بس گئے ہیں، یہ قبر میں چلے گئے ہیں، موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، پتہ نہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھی موقع دیا ہے، راحت دی ہے، میں اس کو غنیمت جانوں اور میں آخرت کی کیا کر لوں؟ تیاری کر لوں۔ کبھی ہمارے ذہن کے اندر خیال نہیں آتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں ہم انسانوں کے پاس میں جن میں سے اکثر لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرستی دی ہوئی ہے، ہم اس تندرستی کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ ابھی تو بہت زندگی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، میرا جب نیکی کرنے کا وقت آئے گا میں نیکی کر لوں گا، صدقہ کرنے کا وقت آئے گا صدقہ کر لوں گا، نمازیں پڑھنے کا وقت آئے گا نمازیں پڑھ لوں گا، تہجد پڑھنے کا وقت آئے گا تہجد پڑھ لوں گا۔ ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے؟ یہ ہمیں دھوکہ لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت اور تندرستی دی ہوئی ہے، یہ اس لیے دی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نیکیوں کے کاموں میں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں اس صحت والی زندگی کو کیا کریں؟ صرف کریں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں عمر دی تھی، کہاں تم نے عمر کو گزارا؟ ہم نے تمہیں یہ جوانی دی تھی، اس جوانی کو تم نے کہاں کھپایا؟ یہ صحت ہم نے تمہیں دی تھی، اس صحت کو تم نے کہاں لگایا؟ اس جوانی کو تم نے کہاں برباد کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراغت دے رکھی ہے، موقع دے رکھا ہے۔ ہمارے پاس اتنی بزی اور مشغولی والی زندگی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری نہیں کر سکتے۔ ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ جب موقع ملے گا جب کر لیں گے، جب جمعہ آئے گا تو نماز پڑھ لیں گے، رمضان آئے گا تو روزے رکھ لیں گے، ہم تراویح پڑھ لیں گے، ہم موقع ملے گا تو تہجد کی نماز پڑھ لیں گے۔ ہم دھوکے کے اندر ہیں میرے دوستوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں اور ان دو نعمتوں کے اندر ہم کیا ہیں؟ دھوکے کے اندر مبتلا ہیں۔ تمہیں کہہ رہا تھا کہ ہزاروں جنازے ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیے، اس کے باوجود ہم نے کبھی عبرت حاصل نہیں کی کہ ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ مر کر کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ منہ دکھانا ہے۔ اس کا خیال کریں، ہم اس کا تصور لائیں۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا طریقہ بتلایا کہ فجر کی نماز کے بعد، ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، فجر کے اندر ہمارے نمازیوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ اگر ہمیں آخرت کا احساس ہوتا اور آخرت کا ہمیں ڈر ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا ہمیں احساس ہوتا، ہماری زندگی کے اندر کوئی نماز نہیں چھوٹتی۔ ہماری نمازوں کا چھوٹنا، ہماری اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے ذہن سے آخرت کا تصور نکل چکا ہے۔ ہم غفلت کے اندر ہیں، لاپرواہی کے اندر ہیں، ہم دیوانگی کے اندر ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں مر کر کے جانا ہے۔ ہم فجر کی نماز کے بعد جو کچھ ہمیں یاد ہو قرآن کریم کی تلاوت کر کے، کچھ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے، چند منٹ کے لیے اپنے ذہن کے اندر یہ خیال لائیں کہ میری موت آ گئی۔ کیا آ گئی؟ میری موت آ گئی، میں مر چکا، اور میرے رشتہ دار میرے کفن دفن کے لیے انتظام کرنے میں مشغول ہو گئے۔ وہ انتظام کر رہے ہیں نہلانے کا، غسل دینے کا، کفن پہنانے کا، ہمارا گھر جس کو ہم قبر کہتے ہیں اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ پھر لوگ مجھے نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر کے آ گئے، میرا حساب کتاب ہوا، اللہ تعالیٰ کے سامنے میری پیشی ہونا ہے، آخرت میں مجھے اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے،
میدان حشر قائم ہے، اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کا حساب کتاب لے رہا ہے، یہ تصور انسان اپنے ذہن و دماغ کے اندر لائے، اس کی پریکٹس کرے روزانہ، تو اس کو آخرت کا تصور آ سکتا ہے، اور آخرت کی یاد دہانی اس کے ذہن و دماغ کے اندر کیا ہو سکتی ہے؟ پیوست ہو سکتی ہے۔ فرمایا موتو قبل ان تموتو، کہ موت آنے سے پہلے پہلے کیا کرو؟ تم مرو، یعنی کہ موت کی تیاری کرو۔ ایک جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جب انسان کو موت کا تصور آتا ہے، آخرت کا تصور آتا ہے، تو پھر اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ فرما برداری آتی ہے۔